الا رجالا نوحی، مردوں میں سے ہی بنایا ہے جس کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ یعنی جب بھی اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے بشر میں سے بنایا ہے، انسانوں میں سے بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مردوں میں سے بنایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے نزدیک عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، انہوں نے دلائل ذکر کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ پوری امت کی جو میجورٹی ہے، تمام علماء فقہا اس بات پر متفق ہیں، اور ان کے دلائل یہی آیات ہیں کہ عورت کبھی نبی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ باطل ہے، لیکن کبھی بھی حضور علیہ السلام سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ عورت کبھی نبی بنی ہو۔ اور اس کے دلائل میں کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو نوحی الیہم، اور ان کو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، ان سے کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، کوسچن کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو اس بارے میں۔ ابھی اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ 17 جز یعنی کہ 17ویں سپارے کے پہلے رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور آج کے درس کا آغاز ہم نے ورس نمبر 7 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین نے کہا کہ پیغمبر جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ہماری طرح چلتے ہیں پھرتے ہیں، بشر ہیں، حل ھذا الا بشر مثلک۔ تو اللہ نے اس کا جواب ہی دیا وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی شخص کو غیر نبی یعنی غیر بشر بنا کر مگر الا رجالا نوحی، مردوں میں سے ہی بنایا ہے جس کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ یعنی جب بھی اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے بشر میں سے بنایا ہے، انسانوں میں سے بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مردوں میں سے بنایا۔ الا رجال، رجال رجل کا پلورل ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے نزدیک عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، انہوں نے دلائل ذکر کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ پوری امت کی جو میجورٹی ہے، تمام علماء فقہا اس بات پر متفق ہیں، اور ان کے دلائل یہی آیات ہیں کہ عورت کبھی نبی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ باطل ہے، لیکن کبھی بھی حضور علیہ السلام سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ عورت کبھی نبی بنی ہو۔ اور اس کے دلائل میں کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو نوحی الیہم، اور ان کو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، ان سے کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، کوسچن کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو اس بارے میں۔ ابھی اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں جو اس زمانے کے یہودی علماء تھے جو توریت کو پڑھتے تھے، اس زمانے کے عیسائی علماء تھے وہ جو توریت کو انجیل کو پڑھتے تھے۔ تو اسپیشلی کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں یا کوئی اور مانتے ہیں؟ ان سے پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسانوں میں ہی پیدا ہوئے، فرشتہ نہیں تھے۔ تو یہ علماء جو توریت اور انجیل کے پڑھنے والے یہ تمہیں بتائیں گے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء بشر ہی میں آتے رہے۔ اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بشر کہا جا رہا تھا اور آپ کی نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا، تو اس کے رد میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ لیکن یہ جو آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ جنرلائز علماء کہتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ شخص جس کو دین کا علم نہیں ہے، جو دین کے بارے میں جانتا نہیں ہے، اسے یہ چاہیے کہ پھر وہ اہل ذکر سے سوال کرے۔ اس آیت کو علماء دلیل بناتے ہیں تقلید کے لیے۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟
تقلید یہ ہوتی ہے کہ دلیل کے جانے بغیر کسی قول کو ایکسپٹ کر لینا، کسی کی سینس کو ایکسپٹ کر لینا. جیسے 4 مسالک ہیں مشہور، اور 4 ائمہ ہیں جن کی ریسرچ پر امت اعتماد کرتی ہے. ان میں سے ایک کا نام امام ابو حنیفہ ہے، حضرت نعمان بن ثابت. ایک کا نام امام شافعی ہے، ایک کا نام امام مالک ہے، ایک کا نام امام احمد بن حنبل ہے. یہ 4 ائمہ، ان کے علاوہ بھی علماء ائمہ ہیں جنہوں نے ریسرچز پیش کی ہیں، لیکن مشہور یہ 4 ہیں. اور ان 4 کے حوالے سے ہی 4 مسالک امت کے اندر مشہور ہیں. شافعی اسکول آف تھاٹ ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس کے علاوہ حنبلی، حنابلہ جنہیں کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے. اس کے علاوہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور ان کے بعد میں آنے والوں نے قرآن و سنت کو ایک نظر سے دیکھا، اس پر ریسرچ کی، اور ریسرچ سے دین کے احکامات کو مرتب کیا. اب ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کے اور حدیث کے علم کو ڈیپلی حاصل کر لے اور اس سے شرعی مسائل کو نکال لے، اس سے شرعی مسائل کو سمجھ لے. ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ایک عام آدمی کو کمانا بھی ہے، ایک آدمی کو اپنے معاملات بھی چلانے ہیں. لیکن ایک باقاعدہ جس نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اس کے لیے، وہ تو یقیناً قرآن و سنت کے ایک ایک لفظ پر غور کرے گا کہ اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، کتنے مسائل نکل سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے جو کہ قرآن و سنت میں اتنی گہری نگاہ نہیں رکھتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ علماء، وہ ائمہ جو قرآن و سنت پر پہلے ریسرچ کر چکے ہیں اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے بارے میں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن یا کسی حدیث کو سمجھنے کے بارے میں، ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی امام کے اس قول کو، اس سینس کو، اس ریسرچ کو ایکسپٹ کر لیتا. اس تمام پروسیس کو کہتے ہیں تقلید. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تقلید کا ثبوت کہاں ہے قرآن میں؟ بتاؤ کہاں لکھا ہے تقلید کرنا چاہیے؟ تو ہم جو تقلید کے علماء قائل ہیں وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو اب کیا ہوگا کہ کوئی احناف کا موقف کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے امام ابو حنیفہ کی ریسرچ زیادہ عقل کے، لاجک کے اور قرآن و سنت کے قریب لگتی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میں حنفی اسکول آف تھاٹ کو پیروکار ہوں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب، مجھے قرآن و سنت کی جو ریسرچ ہے وہ امام شافعی کی زیادہ پسند ہے. امام شافعی نے جو قرآن و سنت پر تحقیق کی ہے ان کی ریسرچ کو میں زیادہ لاجیکل پاتا ہوں اور قرآن و سنت کی مراد کے قریب پاتا ہوں. اب وہ امام شافعی کا مقلد ہے. اسی طرح کوئی مالکی ہے. اب جب آپ الگ الگ ریسرچز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اسی مسالک کے اندر آپ کے پاس الگ الگ قسم کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے یہاں زور سے آمین نہیں ہے. امام ابو حنیفہ ہے، ان کے یہاں رفع دین نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس رفع دین کے متعلق دلائل نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ بھی جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی رفع دین نمازی نہیں کرے گا نماز کے اندر، تو وہ بھی حدیث ہی پیش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے میں کہہ رہا ہوں نہیں کرو، بلکہ وہ بھی جب ریسرچ پیش کرتے ہیں تو وہ پورا دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو رفع دین کا معاملہ ہے یہ زمانہ اسلام کی ابتدا کا معاملہ. اس طریقے سے وہ دلائل پیش کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں تو وہ ان دلائل کو پیش کرتے ہیں، وہ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو پیش کرتے ہیں جو زمانہ اسلام کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث منقول ہیں. تو دونوں ائمہ ہمارے سر کے تاج. کوئی بھی اپنی ذاتی رائے، اپنا پرسنل اپینین پبلک پر نہیں تھوپتا ہے، بلکہ ہر امام اپنے پیچھے دلائل رکھتا ہے، ایویڈنسز رکھتا ہے، اور وہ ایویڈنسز قرآن و حدیث سے ہی ہوتے ہیں. تو جب ایک امام، فار ایگزامپل، اگر کسی امام کے نزدیک زور سے آمین کہنا ہے، کسی امام کے نزدیک اگر جناب رفع دین کرنا ہے، کسی امام کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، کسی امام کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، جیسے امام مالک کے نزدیک. مالکی کو کبھی آپ دیکھیں، جارڈن وغیرہ جائیں، مالکیوں کو دیکھیں، وہ تو ہاتھ باندھتے ہی ہیں، قیام کے اندر بھی ہاتھ کھول کے کھڑے رہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں حنفی ہوں، میں رفع دین نہیں کرتا، میں حنفی ہوں اور میں زور سے آمین نہیں کہتا، لیکن ایک سامنے والا شافعی ہے، سامنے والا حنبلی ہے، سامنے والا مالکی ہے، اور وہ ایک امام کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے، تو مجھے اس کے نظریے کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، مجھے اس پر اعتراض کرنا نہیں چاہیے. مجھے ریسپیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ میں امام ابو حنیفہ کا فالوور ہوں تو میں اسی چیز پر رہوں گا، اسی چیز کو صحیح سمجھوں گا، اور میں کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ کی ریسرچ، ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ صحیح.
لیکن مجھے ساتھ ساتھ امام شافعی کا بھی احترام کرنا ہے، مجھے ساتھ ساتھ امام مالک کا بھی احترام کرنا ہے، مجھے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ سارے امام ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو جب یہ امام سر کے تاج ہیں تو ان کی ریسرچ بھی ہمارے لیے عزت کے قابل ہونی چاہیے، اور ان کے جو فالوور ہیں، جو زور سے آمین کہہ رہے ہیں، جو سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں، جو رفع یدین کر رہے ہیں، اگر ان کی ریسرچ کو لیتے ہوئے کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ یہ نفرتوں کے بازار نہیں گرم ہونے چاہیے، ہر ایک کے نظریے کی احترام کیجئے اور اپنے نظریے پر قائم رہیے۔ میں یہ ڈیٹیل لیکچر تقلید کا نہیں ہے، درس قرآن ہے، ورنہ اللہ نے زندگی دی کبھی تو کبھی ڈیٹیل لیکچر اس پر دوں گا۔ صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپورچونسٹک ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پکی ہوتے ہیں، تو جب ان کا مسئلہ شافعی سے نکلتا تو شافعی میں چلے جاتے ہیں، نکلتا مالکی تو مالکی بن جاتے ہیں، حنبلی میں نکلتا حنبلی میں گھس جاتے ہیں۔ تو ایک چیز کو پکڑ لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو چینج کریں گے تو مشکل میں آ جائیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک وضو کو ختم کرنے والی چیزیں نہ پائی جائیں، جیسے آگے اور پیچھے کے مقام سے کچھ نہ نکل جائے، ری خارج نہ ہو جائے، بندہ سو نہ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ کہ اگر عورت کو اپنی بیوی بھی ہو، اس کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا تو آپ کا وضو چلا جائے۔ کسی کے نزدیک تو یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایک کو فالو کریں گے تو پھر وہ پوری اس کی ریسرچ کو لے کے چلیے۔ ایک ساتھ چاروں کی ریسرچ کو اتنی نہ آپ میں کیپیبلٹی ہے، نہ اتنی ریسرچ ہے، نہ اتنا مطالعہ ہے۔ لیکن ہاں کسی امام کے مذہب میں، یعنی مذہب تو سب کا اسلامی ہے، مذہب کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنے کا پاتھ، کسی امام کی ریسرچ میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، یا کسی امام کی ریسرچ کے اندر ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ سخت بیان کیا گیا ہے، اور اس دور میں ان حالات میں اس پر عمل کرنا یعنی ناممکن سا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں علماء؟ وہ کہتے ہیں بھائی احناف کے اندر اس کا حکم یہ ہے، لیکن یہ حکم اس دور میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اس معاملے میں، اسپیشل اس معاملے میں، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ہم اس معاملے کے اندر مالکی اسکول آف تھاٹ کا فتویٰ دیں گے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ فتویٰ وہی دے گا جو علماء ہیں، جو اسکالر ہیں، جو تمام چیزوں کے جاننے والے۔ آدمی نہیں ہے کبھی یہاں کود جائے اور کبھی یہاں کود جائے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تقلید کو ناجائز کہتے ہیں تقلید کرنا ہی جائز نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں تقلید کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنا علم کی گہرائی ہو، لیکن جو عام آدمی ہے جس کو قرآن و حدیث عربی سے ٹرانسلیٹ کر کے انگلش یا اردو میں پڑھنا تک نہیں آتا، تو اس کے سوا تقلید کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں سے ایک دفعہ بات ہوئی، اہل حدیث تھے کچھ لوگ جو وہابی اسکول آف تھاٹ سے فالو رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے تقلید جائز ہی نہیں۔ پھر وہ گفتگو کرنے لگے تو قرآن کی کوئی ورس انہوں نے پڑھی تو اس نے اتنے میں ٹرانسلیشن کو ڈھونڈنے لگے اس کی۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہو، یہ ترجمہ رسول اللہ پر اترا ہے کہ عربی اتری ہے؟ حضور پر تو عربی اتری ہے، یعنی قرآن کریم عربی میں نازل ہوا۔ تو جب آپ نے عربی کو نہیں سمجھا بلکہ عربی سے جو انگلش یا اردو ٹرانسلیٹ رکھی ہوئی ہے، تو اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے والا ٹرانسلیٹر ہی ہے نا، آپ نے بھی اس ٹرانسلیٹر کو فالو کیا تو تقلید ہے۔ یعنی آپ میں اتنی کیپیبلٹی خود میں نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں، بلکہ آپ نے ایک ٹرانسلیٹر کو تقلید کی، ایک ٹرانسلیٹر کو فالو کیا جس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ تو یہاں پر بھی تو ایک تقلید ہی پائی جا رہی ہے۔ یا تو اپنے اندر اتنی کیپیبلٹی پیدا کیجئے کہ قرآن کے معنی کو ڈائریکٹلی آپ جانیں، حدیث کے معنی کو آپ ڈائریکٹلی جانیں۔ جو بندہ اتنی ڈیپلی چیزوں کو جانے گا اس کے لیے تقلید کی حاجت نہیں، بلکہ وہ خود ریسرچ کرے اور مسائل نکالے۔ جس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے اس کو لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ کسی نہ کسی امام کی پیروی کرے۔ آگے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ان کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں بنایا ان کے جسموں کو ایسا کہ لا یأکلون الطعام، کہ وہ نبی ہوں اور کھانا پینا نہ کھائیں۔ ہر نبی نے کھایا ہے، ہر نبی نے پیا ہے۔ وما کانوا خالدین، اور ہم نے کسی بھی نبی کے جسم کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ جسم وما کانوا خالدین دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہو۔
ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں، بلکہ ہر نبی پر اللہ نے موت کے لمحوں کو طاری کیا۔ پھر فرمایا ثم صدقناہم الوعدہ، لیکن وہ بشر تو تھے، بشر میں آئے تو تھے، لیکن اللہ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ثم صدقناہم الوعدہ، اللہ نے ان کے وعدے کو سچا کیا۔ فانجیناہم، وہ وعدہ کیا تھا، پیغمبر کہتے تھے اللہ کی بات پر ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے گا، تو وہ جو قول قوم کے سامنے کہتے تھے اللہ نے اس بات کو سچا کیا۔ فانجیناہم، تو اللہ نے انہیں نجات دی، ومن نشاء، اور ان کے ساتھ جن کو چاہا نجات دی۔ نوح علیہ السلام کو نجات دی، ان کے ساتھ والوں کو نجات دی۔ ہود علیہ السلام کو نجات دی، ان کے ساتھ والوں کو نجات دی۔ حضرت صالح کو نجات دی، ان کے ساتھ والوں کو نجات دی۔ لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں کو نجات دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ والوں کو نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ بڑی اہم آیت ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا اور تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاباً، اس کتاب کو، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ذکرکم یعنی ذکر لکم، تمہارے لیے ذکر ہے، ساری نصیحتیں تمہارے لیے ہیں، سارے احکامات تمہارے لیے ہیں، تمہاری عزت اللہ نے بڑھائی ہے اس کتاب کو نازل کر کے۔ اور دوسرا معنی جو حدیث اس کی تائید کرتی وہ یہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اس فتنے سے نکلنے کا اس فتنے سے نکلنے کا کوئی سبب بیان کیجیے، اس فتنے سے ہم جان کیسے چھڑائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے تو تمہیں بڑے بڑے فتنوں سے بچائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پچھلوں کی بھی خبر ہے اور اس میں بعد میں آنے والی خبروں کی بھی خبر ہے، اور جو تمہارے معاملات چل رہے ہیں زندگی کے اندر اس کی بھی خبر ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس میں دیکھیے کہ ایک طرح تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا، کہیں سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہوں گی، کہیں مشرکین مکہ کی باتیں ہوں گی، لیکن جو اللہ نے کہا نا تمہارا ذکر ہے اس میں، کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کو کھول کے دیکھیے آپ۔ میں خود بھی ذاتی طور پر کافی مرتبہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہوں اور ہر درس دینے والا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ کبھی آپ پریشانی میں، آپ کو فیملی کی طرف سے ٹربل ہے، آپ کو روزی کی طرف سے ٹربل ہے، آپ قرآن کریم کو کھولیے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیجیے، تو آپ کو کئی مرتبہ ایسا لگے گا کہ قرآن ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب آپ کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور لوگ آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ایسی آیتیں آئیں گی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی گرا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے گرانا چاہا تو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس طرح کی درجنوں آیات آپ پڑھتے جائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھو گے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، ہاں تمہارا، ہر شخص پڑھے گا قرآن تو اس کو لگے گا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، اور آپ کو لگے گا اللہ آپ سب کو پڑھنا نصیب فرمائے اور ہمیں بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آخری آیت ہے آج کے درسی، اللہ کہہ رہا افلا تعقلون، تو تم کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے کہاں؟ علامہ اقبال نے لکھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کہہ رہا اس قرآن میں، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہوں، بس پڑھ رہے ہیں الف لام میم یعلمون تعلمون پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک لیٹر دوں آپ کو، وہ چائنیز میں لکھا ہو، اور میں کہوں کہ جناب یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے بھیجا ہے اور اس لیٹر میں آپ کا ذکر ہے، تو آپ کو چائنیز نہیں بھی آتی ہوگی تو آپ کسی چائنیز جاننے والے کے پاس جا کر کہیں گے یار اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تو بتا اس میں لکھا کیا، اس میں میرا ذکر ہے۔ اللہ کہہ رہا فی ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، تو تم کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ پھر فرمایا وَقَمْ قَسَمْنَا، اور جو اس قرآن کو نہیں مانتے، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کانت ظالمتاً، اور وہ ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا، اور پھر وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ہم نے پیدا کی ان بستیوں کے بعد قوماً آخرین، دوسری قوم۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو نہیں مانتے اللہ صف ہستی سے مٹا دیتا ہے، نئی قوموں کو لے آتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے نافرمانی کی محسوس کیا ہمارے عذاب کو،
اذا هم منها يركضون، تو وہ جلدی جلدی تیزی سے بھاگنے لگے اس مقام سے۔ تو اب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تنزیہ انداز میں کہلوایا، لا ترکضوا، نہ بھاگو، وارجعوا الى ما اترفتم فیہ، واپس پلٹو اپنے ان مقامات کی طرف جہاں تم بڑے عیش و عشرت سے رہتے تھے، ومساکنکم، اور اپنے ان مکانات کی طرف جاؤ جن مکانات میں بیٹھ کر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جا کے پلٹ کر دیکھو تو صحیح، لعلکم تسألون، کہ کیا کوئی بچا ہے تمہاری آؤ بھگت کرنے والا، وہاں کوئی سوال کرنے والا تم سے؟ تو جب اللہ کا عذاب انہوں نے دیکھا تو اس سے پہلے ہٹ درمی ضد تھی، پھر وہ کہنے لگے قالوا یا ویلنا، سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 14، قالوا یا ویلنا، وہ کہنے لگے ہائے کاش، انا کننا ظالمین، ہم ظالموں میں سے تھے، فما زالت تلک دعواہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کی یہ پکار، ان کی یہ چیخ جب عذاب آیا تو مسلسل باقی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا حصیدن، حصیدن کا معنی ہوتا ہے وہ گھاس جو کاٹ دی جائے، خامدین کا معنی وہ آگ جو بجھا دی جائے۔ اور گھاس اور آگ کو اللہ نے ملا کے کیوں بیان فرمایا کہ جب گھاس کاٹ دی جاتی ہے اور اس کو سائٹ میں رکھ کر اس کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ماچس لگا کے اس کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ بستیاں مٹانے پہ آتا ہے تو اللہ اس طرح مٹا دیتا ہے کہ جس طریقے سے یہ بلڈنگ، بلند و بالا عمارتیں، لوگ چلنا پھرنا، اللہ اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کوئی گھاس ہو اس کو آگ لگ جائے تو اس کا بھوسا ہی باقی رہ جاتا ہے، اللہ اس طریقے سے دنیا سے ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں میں شامل ہونے سے ہمیں بچائے، نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اگر ہم علم نہیں رکھتے ہوں تو اہل ذکر سے سوال کرنا اور اس ذریعے سے علم حاصل کرنا میں نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں علم خزانہ ہے اور سوالات اس کی چابی ہیں، سوال کرو گے خزانے کا لاک کھلے گا اور علم کا خزانہ تمہیں ملتا رہے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے، اور جو ہم سیکھیں اسے آگے بڑھانا، آگے پہنچانا اور خود بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔